بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد و ثنا رب مہربان کے نام، درود و سلام شان کائنات جان کائنات نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ عامر عثمان عادل اپنے یوٹیوب چینل اور آفیشیل فیس بک پیج پر پاکستان اور دنیا بھر میں بسنے والے سفیران وطن کو سلام عرض کرتا ہے۔ ناظرین، پاکستان میں اس وقت جو کچھ جاری ہے اور جس انداز سے ایک مخصوص جماعت اور اس سے وابستگان کو روندا کچلا اور جبر کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، شاید ہی اس کی مثال پاکستان کی سیاسی تاریخ میں اس سے پہلے کوئی ملتی ہو۔ سیالکوٹ کی بات کریں تو وہاں ہم نے دیکھا کہ ایک خاندان جس قدر جبر، فستائیت اور آپ اس کو ریاستی دہشت گردی کہہ سکتے ہیں، اس کا سامنا کرتا چلا آیا ہے، اس کی بھی کوئی مثال نہیں ملتی۔ جی ناظرین، سیالکوٹ میں پاکستان مسلم لیگ نون کے سابق وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف، ان کے حلقے سے ان کے مد مقابل سیالکوٹ شہر سے ڈار برادران آئے تھے پی ٹی آئی کی جانب سے، عثمان ڈار، عمر ڈار، اور انہوں نے اس انتخابی حلقے میں جو خواجہ آصف کا آبائی حلقہ ہے، بہت ٹف ٹائم دیا تھا خواجہ آصف کو، اور اس کی بازگشت تب بھی سنائی دی کہ جب کہا گیا کہ خواجہ آصف الیکشن ہار چکے تھے رات کو، اور انہوں نے پھر سابق آرمی چیف جنرل باجوہ کو فون کیا، ان سے انہوں نے درخواست کی اور سفارش ان کی چاہی، اور پھر ان کے کہنے پر خواجہ آصف کو جتوا دیا گیا۔ یہ ایک پس منظر ہے۔ اب ناظرین، 9 مئی کے واقعات کے بعد مسلسل یہ گھرانہ سراپا سوال بنا ہوا ہے، اور عثمان ڈار کی گرفتاری کے لیے پولیس نے جو کچھ کیا، وہ ویڈیوز وائرل ہوئی تھیں جس میں دیکھا گیا کہ دروازے توڑے گئے، ان کے گھر کا فرنیچر سارا جو ہے اس کو برباد کیا گیا، اور پھر پولیس جو تھی وہ عثمان ڈار کی جو والدہ ہیں، معمر بزرگ ہیں، ان کی خوابگاہ تک آ گئی، گھر کی خواتین کو ہراساں کیا، دھکم پیل کی، دھکے دیے، اور میرے منہ میں خاک، یہ تک دھمکی دی گئی عثمان ڈار کی والدہ کو کہ اگر آپ نے اپنے بیٹوں کو پیش نہ کیا تو پھر میں، بڑا ہی نامناسب لفظ ہے کہ ہم آپ کے ساتھ کیا کریں گے، میں اس کو زبان پر نہیں لا سکتا، میری زبان زیب نہیں دیتی۔ اور پھر ناظرین، وہ ساری دنیا نے ویڈیو فوٹیج دیکھی۔ اب اس کے بعد پھر عثمان ڈار، عمر ڈار، ان کے جتنے کاروبار تھے سیالکوٹ میں وہ بند کیے گئے، ان کے جو ڈیرا تھا، جو دفتر تھا، اس کو گرایا گیا، مسمار کیا گیا۔ اور پھر ناظرین، ہم نے دیکھا کہ عثمان ڈار اچانک برآمد ہوئے، اور پھر ان کا انٹرویو مشہور زمانہ ایک اینکر کے ساتھ، جس میں انہوں نے 9 مئی کی مذمت، عمران خان سے بریت کا اظہار کیا، لیکن اس انٹرویو کی عمر جو تھی وہ صرف 24 گھنٹے بھی نہ رہی کہ جب عثمان ڈار اور عمر ڈار کی والدہ کا ایک ویڈیو وائرل ہو گیا، جس میں انہوں نے اپنے بیٹوں کے عمل کی نفی کرتے ہوئے عمران خان کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہونے کا اعلان کر دیا۔ اور اس کے بعد ناظرین، اب جو الیکشن کا مرحلہ آیا ہے تو عثمان ڈار کی والدہ نے ایک بار پھر سب کو حیران کر دیا کہ میں الیکشن میں حصہ لینے جا رہی ہوں، میں عمران خان کے ساتھ ڈٹ کر کھڑی ہوں، میرے بیٹے نے چھوڑا عمران خان کو، میں نے نہیں چھوڑا۔ اور انہوں نے خواجہ آصف پر سنگین الزامات لگائے کہ میرے ساتھ جو بھی بدسلوکیاں کی گئی ہیں یہ عثمان ڈار کی والدہ کے ساتھ خواجہ آصف کروا رہے ہیں۔ اور ناظرین، ابھی کچھ روز قبل دوبارہ پولیس نے ریڈ کیا، اور ایک بار پھر بڑے ہی تکلیف دہ مناظر سامنے آئے کہ عثمان ڈار، عمر ڈار کی والدہ کا گریبان تک پھاڑا گیا۔ بڑا ہی تکلیف دہ منظر تھا، اور اس پر خواجہ آصف جو ہے انہوں نے شرمناک ٹویٹ کیے اور یہ الزام دیے کہ یہ پی ٹی آئی کے ووٹ حاصل کرنے کے لیے، ہمدردیاں لینے کے لیے اپنی ماں کو یوں رسوا کروا رہے ہیں، ان کے کپڑے پھاڑے ہیں۔ اب ناظرین، ہوا کیا کہ عمر ڈار، عثمان ڈار کی والدہ جو ہیں، جب انہوں نے الیکشن میں حصہ لینے کا اعلان کیا تو پھر وہی روایتی انداز اپنایا گیا کہ ان کے کاغذات نامزدگی چھیننے کا مرحلہ، پھر ان کے تجویز کنندہ، تائید کنندہ، وکلاء، سب کو اٹھا لیا جانا، یہ ساری چیزیں جاری ہیں۔ پھر ناظرین، ان کے کاغذات مسترد کر دیے گئے۔ اب ایک آج اور اس گھرانے کی بیٹی سامنے آ گئی ہے، اور اس نے حیران کر دیا ہے پوری دنیا کو، کس عزم کے ساتھ
کس حوصلے کے ساتھ جی ناظرین عمر ڈار کی بیٹی ہیں لائبہ ڈار، انہوں نے جب اپنے گھر کے اندر پچھلے مسلسل کئی ماہ سے 9 مئی سے آج تلک جو ظلم و ستم ہوتا دیکھا ہے، گھر کو بربادی کا شکار ہوتے دیکھا ہے، ریاستی جبر کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اس عمر میں، تو اس بیٹی نے ایک بڑا تلخ کٹھن فیصلہ کیا، بڑا ہی مشکل فیصلہ ہے بظاہر۔ آج وہ میڈیا کے سامنے آئی ہیں، اپنی دادی کے ساتھ ڈٹ کر کھڑی ہو گئی ہیں، اور انہوں نے بھی کیا بڑا اعلان کیا ہے ناظرین، میں چاہوں گا کہ اس بیٹی کی میں پکار آپ کو سنواؤں اور پھر اس پر بات کریں۔ سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ شرم آنی چاہیے پنجاب پولیس کو کہ جس بےہودگی اور جس بے شرمی کے ساتھ انہوں نے میرے بابا کو اغوا کیا ہے کیفے لانتوں کے باہر سے، اور کیفے لانتوں کو کہ ان کے پاس اس چیز کی فوٹیج موجود ہے لیکن اس کے باوجود وہ ایویڈنس کو ہائڈ کریں۔ دوسری بات میں یہ یہاں پہ کہنا چاہتی ہوں کہ میرے بابا کو اغوا کرنے کا مقصد یہ کہ میری دادو الیکشن سے اسٹیپ ڈاؤن کر جائیں، مگر میں یہ بات یہاں پہ واضح کر دوں کہ میں اور میرے گھر کی تمام خواتین میری دادو کے ساتھ کھڑی ہیں، عمران خان کے ساتھ کھڑی ہیں اس حق و سچ کی جنگ میں۔ یہ چاہے میرے بابا سے اسٹیٹمنٹ دلوا لیں، ان کا دوسری پارٹی جوائن کروا لیں، یا عمران خان اور پی ٹی آئی کا ساتھ چھوڑوا دیں جیسا انہوں نے میرے چاچو عثمان ڈار کے ساتھ کیا۔ اس کے باوجود ہم ساری فیملی کی خواتین عمران خان ان کے نظریے کے ساتھ کھڑی ہیں۔ یہ ملک اب بدل چکے ہیں، یہ نوجوانوں کا ملک ہے، اور انہی نوجوانوں کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے میں یہ بات کر رہی ہوں کہ ہم عمران خان اور ان کے نظریے کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اس جبر اور ظلم سے آپ ان کو یا ان کے نظریے کو ختم نہیں کر سکتے، بلکہ اینی تھنگ تو آپ ہمارے دل میں ان کے لیے جذبہ مزید بڑھا رہے ہیں۔ جو میرے بابا کے اوپر جعلی مقدمات ہیں آپ ان کو پیش کریں، وہ اپنے مقدمات کا سامنا کریں، ان جعلی مقدمات کا انہیں ان کے دفاع کا موقع دیا جائے۔ اور اس چیز کو یہ کوئی نظام نہیں ہے کہ آپ آتے ہیں اور آپ آ کے لوگوں کو اغوا کر لیتے ہیں، لوگوں کو ان کے دفاع کا موقع دیں، ان کو عدالتوں میں پیش کریں۔ پیغام ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی سزا معاف کرے اور ہر سخت۔ ناظرین آپ نے سن لیا، یہ ہیں لائبہ ڈار، سیالکوٹ سے عمر ڈار کی بیٹی ہیں۔ عثمان ڈار نے تو چھوڑ دیا عمران خان کا ساتھ، پی ٹی آئی کا، لیکن عمر ڈار جو ہے وہ ابھی تک ڈٹے ہوئے ہیں، اور ڈٹے ہونے کی پاداش میں کچھ روز قبل ان کو اٹھا لیا گیا، اغوا کر لیا گیا، آپ اس کو کسی حد تک گرفتار کر لیا جانا کہہ لیں۔ لیکن اس پر جب عمر ڈار عثمان ڈار کی والدہ کے ساتھ بدسلوکی کی گئی، دوبارہ گریبان پھاڑا گیا، تو پھر عثمان ڈار خاموش نہ رہ سکے، اور انہوں نے پھر خواجہ آصف کو للکارا اور کہا کہ اب میں خاموش نہیں رہ سکتا۔ تو ناظرین اب لائبہ ڈار کی گفتگو آپ نے سن لی ہے کہ کس طرح اب پاکستان میں حالات اس قدر دگرگوں ہو چکے ہیں، سیاست کے اندر کتنا جبر، کتنی سختی، کتنی درستگی، کتنی تلخی آ چکی ہے کہ ایک بیٹی جو طالبہ ہے اس کو اپنی تعلیم کا سلسلہ منقطع کر کے ادھورا چھوڑ کر اپنے خاندان کی بقا کی جنگ لڑنے کی خاطر سیاست کی تلخ وادی کا انتخاب کرنا پڑ گیا۔ اور آپ نے سنا اس بچی کی للکار، اس نے پنجاب پولیس جو ہے اس کو شرم دلائی کہ آپ نے کس بے شرمی سے میرے بابا کو اٹھایا، میری دادوں کے ساتھ آپ نے کیا سلوک روا رکھا۔ تو ناظرین یہاں ان کا کہنا تھا کہ پاکستان بدل چکا ہے، اب نوجوان آگے آ چکے ہیں، نوجوانوں کے اندر شعور آ چکا ہے، انہوں نے اپنی کھلی آنکھوں سے جو کچھ دیکھا ہے۔ تو ناظرین کہا یہی جا رہا ہے کہ اس الیکشن میں اگر ہوتے ہیں، اور اگر واقعی الیکشن ہوتے ہیں، تو کوئی کروڑوں کی تعداد میں نوجوان ہیں جو اس الیکشن میں اپنا ووٹ ڈالنے کے اہل ہو رہے ہیں۔ تو یہ نوجوان جن کی عمریں 30-35 برس کے درمیان ہیں، وہ کس جماعت کو ووٹ کریں گے، کس نظریے کے ساتھ کھڑے ہوں گے جب انہوں نے اپنی آنکھوں سے وطن کے اندر لا قانونیت کا اور جمہوریت کو رودنے کا، آئین کو پامال کرنے کا کھلا انہوں نے اپنی آنکھوں سے تماشا دیکھا ہے۔ تو پھر لائبہ ڈار کی طرح وہ اس نظام کے باغی بن کر نہیں ابھریں گے تو اور کیا ہوگا۔ بہرحال ناظرین جہاں یہ بات بڑی خوش آئند ہے کہ ایک بیٹی اپنے گھر کی جنگ لڑنے کے لیے، کہ جب اس گھر کے مرد جو ہیں ان کو یا تو پابند سلاسل کر دیا گیا، غائب کر دیا گیا، یا پھر اتنا مجبور کر دیا گیا کہ ایک بیٹی کو آنا پڑا۔ لیکن یہاں میں فکر مند بھی ہوں اس بیٹی کے لیے کہ یہاں تو اب کوئی تمیز نہیں ہے رشتوں کی، کوئی حرمت نہیں رہ گئی، چادر کی، چار دیواری کی، چھوٹے بڑے کی، بزرگ کی، ماں کی، بہن کی، بیٹی کی۔ تو اللہ حفاظت کرے اس بیٹی کی۔ اجازت دیجیے گا ناظرین، اور اگلی ویڈیو تک اپنے کمنٹس دینا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔